اس زمانے میں جب میرا فتنہ عالمی نہیں تھا، عربی والا فتنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سن لیا آپ نے انجینئر مرزا محمد علی گیلمی کی زبان سے۔ مرزا جونیئر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میرا فتنہ عالمی نہیں تھا، اور یہ عربی والا فتنہ ہے جی، اردو والا فتنہ نہ سمجھیے گا۔ تو پتہ نہیں یہ اردو والا فتنہ کون سا ہوتا ہے یا عربی والا کون سا ہوتا ہے، یہ بھی انجینئر صاحب ہی بتائیں گے، انجینئرنگ اس کی کریں گے کوئی، لیکن ہمیں تو یہی پتہ ہے، علماء تو یہی جانتے ہیں کہ وہ فتنہ چاہے عربی کا ہو یا اردو کا ہو، ترجمہ سب کا ایک ہی ہے، کیونکہ اردو کے اندر عربی کے الفاظ مکس ہیں۔ تو یہ عربی والا فتنہ ہے جی، یہ کوئی اردو والا نہ سمجھیے گا۔ تو یہ میرا فتنہ اس وقت کا ہے کہ جب عالمی میرا فتنہ نہیں تھا۔ تو آئیے پہلے یہ المنجد دیکھ لیں، اور عربی کی ہی ہم بات کر لیتے ہیں کہ لغت کے اندر فتنہ کو کیا کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 729 ہے، اور یہاں پر المنجد کے اندر ترجمہ لکھتے ہیں کہ الفتنۃ، کہتے ہیں کہ یہ مصدر ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے گمراہی، کفر، رسوائی، ٹھیک ہے، اور بھی اس کے دیگر کئی تراجم لکھے ہوئے ہیں، اور اس کی جمع ہے فتانن۔ تو یہاں پر آپ عربی کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ عربی والا فتنہ ہے جی، اردو والا یہ فتنہ نہیں ہے۔ یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا فتنہ ہے یہ پہلے عالمی نہیں تھا، اب یہ تمہارا فتنہ عالمی بن چکا ہے۔ تو یہ میں آپ کو، آج آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں، آپ کے نام میں اگر علی، حسن، حسین، عباس یا فیمیل میں زینب، فاطمہ، یہ نام نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام بھی ہوں، آپ کو سائڈ پہ لگا لیتے ہیں۔ میں خود سعودیہ میں بھگت چکا ہوں اس زمانے میں جب میرا فتنہ عالمی نہیں تھا، عربی والا فتنہ۔ مرزا جونیئر توبہ استغفار کر کے واپس پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ تم بہت آگے جا چکے ہو، تم حدیں کراس کر چکے ہو۔ تمہاری حدیں جو ہیں وہ مرزا غلام قادیانی یعنی بڑے مرزا جی کے ساتھ جا کے مل چکی ہیں، مرزا سینئر کے ساتھ تمہاری سرحدیں مل چکی ہیں۔ توبہ استغفار کر کے واپس آ جاؤ۔ تمہارے متعلقین، تمہارے فالورز جو ہیں وہ بھی بہک رہے ہیں، تم بھی بہکے اور تمہارے فالور بھی بہک گئے۔ جس قسم کا استاد ہوگا شاگرد ویسے ہی ہوں گے، پیر جس قسم کا ہوگا شاگرد اس کے ویسے ہی ہوں گے، اس کے مرید بھی ویسے ہی ہوں گے۔ تو لہذا بس یہی ہمارا کہنا ہے کہ آپ واپس آ جائیں، استغفار کریں اللہ سے، اور اپنی یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہیں اور اس سے رجوع کریں، اور اپنی یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور تم نے ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں، ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں، یہ دین اسلام کے اندر ایسا رخنہ پیدا کر دیا ہے کہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اور اتنا بڑا یہ ایک فتنہ پیدا ہو چکا ہے کہ یہ تمہارے مرنے کے بعد یہ بہت بڑے فسادات ہوں گے، بہت بڑے فسادات ہوں گے، اور کتنا بڑا یہ فرقہ، یہ کلٹ ایک پیدا ہو گیا ہے، یہ تمہیں بھی شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ تو واپس آ جاؤ، پلٹ کے واپس آ جاؤ۔ دیکھیں یہاں پہ میں ایک جاتے جاتے بات یہ کر دوں، میں بھی ایک یوٹیوبر، یوٹیوب کے اوپر ہم دین کا کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک تشخص ہے، ہمارا ایک تشخص ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معتقد ہیں، ان کے مرید ہیں، غوث پاک کے مرید ہیں، مولانا الیاس قادری صاحب کے مرید ہیں، علماء اہل سنت سے ہمارا پیار اور محبت ہے، ان کے اعتقادات کو ہم سر تسلیم خم قبول کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہمارا تعامل ہے، اور یہ ہمارا ایک تشخص ہے ساری دنیا کے سامنے۔ اب رہی بات یہ کہ کوئی یوٹیوب کے اوپر بالفرض ہم سے غلطی کوئی ہوتی ہے، بولنے کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، ویڈیو جب ریکارڈ بندہ کرتا ہے تو بیچ میں کبھی اونچ نیچ آ جاتی ہے، اور عمومی طور پہ ہم اوپن ڈیبیٹ کرتے ہیں، لائیو ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ جب لائیو بندہ بولتا ہے، آمنے سامنے بولتا ہے، تو اس وقت کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ والے معاملات ہیں، لیکن اگر بالفرض
ہماری غلطی کے اوپر ہمیں کوئی اطلاع دیتا ہے، ہم مطلع ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اگر ہم ڈٹ جائیں اس کے اوپر، یہ کام خراب ہے۔ اس کے اوپر ہم رجوع کرنے کو تیار ہیں، اور ہم نے کئی دفعہ اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم کوئی اکڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ ہم کوئی نیا ایک مذہب لے کے آئے، ہم کوئی نیا ایک فرقہ بنا رہے ہیں، ہم نے بالکل علماء سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، علماء کی ہم نے ماننی نہیں ہے۔ نہ نہ، یہ کیسے بھائی، یہ تو موت ہے، موت میاں، یہ تو موت ہے۔ علماء سے ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ علماء کی بات مقدم ہے، علماء کی بات مقدم ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس ایسا ہی بن کے رہنا چاہیے۔ یہاں دین کے معاملے میں اکڑنے کا کوئی جناب بنتا نہیں ہے کہ ہم اکڑیں، ہم اپنی سنیں، میری سنو، میری سنو، میری مانو، میں جو کہہ رہا ہوں میری مانو۔ دیکھیں، میں نے یہ بات ایک آدھ دفعہ کی تو آپ کے جو فالوور ہیں ان کے نیچے میں کمنٹ آئے کہ تم بھی تو یہی کہتے ہو کہ میری مانو۔ میں نے کہا میں تو یہ نہیں کہتا، میں بالکل یہ نہیں کہتا، میں تو وہ بات کرتا ہوں جو علماء نے کی ہوئی ہے، جو ہمارے علماء نے کی ہوئی ہے، وہ اسی بات کو رپیٹ کرتا ہوں، میں ناقل ہوں۔ میں تو نہیں کہتا میری بات مانو، میں تو کہتا ہوں علماء کی مانو۔ ہاں، علماء جو تمہیں کہتے ہیں اس کو مان لو، میری بات نہیں ماننی آپ نے، بالکل نہ نہ نہ۔ ہاں، جہاں پر بھی یہاں بات ایک میں اور کر دوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے موقف پر ہوں میں، اسی پر کاربند ہوں۔ اگر بالفرض کبھی بھی میری زبان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی میرے عمل سے کوئی ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے موقف سے میں ہٹ رہا ہوں، تو اس کو بالکل قبول نہ کریں، بالکل اس پہ یقین بھی نہیں کرنا، اس کی آپ نفی کریں۔ آپ کہیں کہ تم یہ غلط کر رہے، یہ تم غلط کر، اور اس کو میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تصویر کے اوپر جو ہے نا باقاعدہ فتویٰ ہے، حرمت کا فتویٰ ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو بناتے ہیں، اب اس کے اوپر علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے، لیکن میں اپنی ایک بات کرنے لگا ہوں، اور یہ میری اپنی ذاتی بات ہے کہ تصویر اور ویڈیو کی حرمت کا میں ابھی بھی قائل ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو فرما دیا ہے، حق فرما دیا۔ لیکن اگر یہ جو میں کرتا ہوں، یہ ویڈیو بناتا ہوں، یہ چونکہ دور حاضر کی ضرورت ہے اور وقت کی مناسبت سے، چونکہ اکثریت علماء کی اس کے اوپر فتویٰ آ چکا ہے کہ یہ جائز ہے، دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اگر یہ کام کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بھی فتویٰ اسی کے اوپر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ فتویٰ بدلتا ہے، وقت کی ضرورت کے تحت فتویٰ اس کی ضرورت کے تحت ہوگا۔ اب لیکن ہمارے دل کے اندر، دماغ کے اندر ایک چیز ہے کہ یار یہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو فرمایا بالکل حق فرمایا، ہم جو کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ لیں کہ مجبوراً کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اللہ سے توبہ کر کے یہ کام کر رہے ہیں، یہ کوئی بڑا سمجھ لیں کہ ہنسی مذاق کے اندر یا دل خوش کر کے یہ کام نہیں کر رہے۔ تو یہاں تک ہماری احتیاط ہے، جو میں نے یہ ایک نقطہ عرض کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات اور ہمارے علماء کی بات مقدم ہے، ہمارا عمل اور ہمارا عقیدہ تو بعد کی بات ہے، وہ اس وقت تسلیم کیا جائے گا کہ جب ہمارے علماء اور ہمارے جو پیشوا ہیں ان کی بات کی اگر موافقت ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر موافقت نہ ہو، جہاں پر آپ سمجھے کہ یہاں موافقت نہیں ہے اس کو قبول نہ کریں، آپ بھی قبول نہ کریں۔ ہمارا موقف تو یہاں تک ہے، اور یہ انجینئر مرزا جونیئر اور اس کے فالوورز کو میں یہ یہاں پہ درس دینا چاہتا ہوں کہ اس نے تو ہر چیز کو پلٹ کے ہی رکھ دیا، کسی سلف صالحین کا خیال نہیں کیا۔ اسلام کے 1400 سال 1500 سال کی تاریخ کے جتنے علماء اسلاف، جتنی کتابیں لکھی گئیں، جتنے بڑے بڑے بزرگ، ہم تو ہر ایک کو بزرگ ہی کہتے ہیں نا، وہ چاہے جناب صحابی ہوں، تابعی ہوں، تبع تابعین ہوں، جتنے بھی جناب فقہا ہوں، مفسرین ہوں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بابے، یہ ہمارے باپے ہیں۔ اب ان بابوں کو لے کر کے اس نے تو ہر چیز کو جناب نفی کر دی۔ تو میں ان کے انجینئر مرزا کے، انجینئر جونیئر مرزا کے
फॉलोअर्स को भी ये बात कहूंगा कि खुदा के लिए आंखें खोले, आपका ईमान बर्बाद हो रहा है। हमारे बाबे जो है ना वो ही तो सब कुछ है, जिनके तवस्सुस से दीन और इस्लाम हम तक पहुंचा है। आप उनको बीच में से निकाल करके फिर पीछे फितना ही बचता है, फिर पीछे फितना बचता है, जिसकी बात अभी इंजीनियर मिर्जा ने की है। वो कहता है कि मेरा फितना उस वक्त आलमी नहीं बना था कि जब मैं हज के लिए गया था तो वहां पे मैंने ये चीजें देखी। वो हक जो होता है वो अल्लाह पाक जुबान से उगलवा ही देता है। तो ये वो हक था जो मैंने अभी आपको सुनाया। वो कहता है मेरा फितना उस वक्त अभी आलमी फितना नहीं बना था, और ये मेरा अरबी वाला फितना है मुराद। तो भाई अरबी वाला कौन सा होता है, तो उर्दू वाला कौन सा होता है, तो पंजाबी वाला कौन सा होता है? फितना फितना ही होता है, वो किसी भी जुबान के अंदर हो। और अभी हमने लुगत के अंदर भी आपको दिखा दिया। यहां पर यही कहूंगा कि वापस आ जाइए, तौबा कीजिए, वापस आ जाइए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।